السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت قبلہ محترم مکرم علامہ محمدی صاحب، علامہ طبیب محمدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو بہن نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، مطلقاً کسی عورت کا کسی مرد کے ساتھ بولنے میں شرعی ممانعت نہیں ہے، البتہ قرآن مجید میں اس قدر بس ذکر ہے کہ جب کوئی عورت کسی مرد سے بات کرے، غیر محرم مرد سے بات کرے، غیر محرم یعنی کوئی بھی جوان انسان سے بات کرے، تو اس کو اپنی آواز کے اندر جو نرمی ہے یا اس کے اندر جو مٹھاس ہے یا میٹھا پن ہے، اس کو وہ زہر نہ کرے، کیونکہ اللہ نے عورت کی آواز میں قدرتی طور پر ایک لچک رکھی ہے۔ اس لیے اسے اگر اپنی آواز کی لچک کا خطرہ ہو کہ میری آواز سے کسی مرد کے دل میں مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس سے پہلے کی آیات ہیں 22 پارے کی، جس میں یہ ذکر میرے ذہن میں اب نکل رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا۔ ہاں، یہ جو آیت ہے نا، جو سورت 22 پارے کی سورت احزاب، اس کا بھی وہ مطالعہ کرے، ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، اس کو سارے معاملات مسائل اس کو ازبر یاد ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایک آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ حت الوسط حکم یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اگر وہ مجبور نہیں ہے کمانے کے اعتبار سے تو وہ گھر بیٹھے، وہ گھر کی ملکہ ہے، اور اس کا میاں اس کو کما کر کھلائے۔ نہ نفقہ میاں کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ جو عورتوں کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں ان کے گھر میں کبھی برکت نہیں آتی۔ ہاں، البتہ مجبوری ہے تو پھر وہ عورت کما سکتی ہے، جا سکتی ہے، اور جہاں تک بولنے کی اجازت ہے وہ تو قرآن نے دے دی ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اس کو اگر ڈر ہو کہ اس کی آواز میں لچک ہے تو وہ اپنی آواز میں، الفاظ میں، قول میں، کلام میں وہ نرمی نہ اختیار کرے۔ فیطمع الذی فی قلبہ، تاکہ کسی کو طمع نہ ہو جائے، اس سے امید نہ ہو جائے کہ وہ عورت اس سے پیار دے رہی ہے اور وہ اس سے بات کرنے کے لیے قریب ہو رہی ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اس کے دل میں مرض پیدا ہو جائے۔ اس لیے مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت سے جب بات کرے تو وہ سختی سے نہ کرے، لیکن عورت کو حکم ہے کہ جب وہ جواب دے تو وہ مختصر اور جامع، اور آواز اگر اس کی لچک والی ہے تو اس کو سخت کر کے پیش کرے، تب تو جا کر اس کو بولنے کی اجازت ہے۔ قرآن نے بولنے کی مطلقاً اجازت تو دی ہے، لیکن شرائط و قواعد کے ساتھ۔ تو یہ ان کو کلپ بھیج دیں، باقی اس کو سورۃ احزاب کے پڑھنے کا حکم کریں تو اس سے اس کو بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ باقی کلام کرنے کی ممانعت مطلقاً نہیں ہے، کسی غیر محرم مرد سے عورت کا بولنا جائز ہے، لیکن بات چیت میں ایکسٹرا کلام نہ کرے، گپ شپ نہ کرے، مذاق نہ کرے۔ حتیٰ کہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر جو باتیں کرنے والی عورتیں ہیں وہ اوباش ہیں، وہ دیوس ہیں، دیوسا کہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے۔ جو میاں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی غیر کے ساتھ اٹکیلیاں کرے، یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر مرد آ کے اٹکیلیاں کرے اور وہ اس پر اس کو غیرت نہ آئے، تو وہ مرد دیوس ہے۔ اور وہ عورت بھی دیوس ہے، بے غیرت ہے، کہ جس کے میاں کے ساتھ غیر عورتیں آ کے گپ شپ کریں اور وہ اس پر کوئی بھی گرفت نہ کرے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، اور ہم سب کو اللہ تعالی حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا بھائی ڈاکٹر مفتی امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالفتاح جامعہ مظاہر العلوم عارف بازار لاہور کینٹ۔